قسم کے مطلب مختلف طریقے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. خواتین کے حوالے سے خواتین سوشل آرگنائزر اور کریڈٹ آفیسرز ہوتی ہیں. یہ کچھ علاقوں میں تو مرد جا سکتے ہیں مگر زیادہ تر ہماری خواتین زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اگر فیمیل سٹاف ہو, فیلڈ سٹاف ہو, تو ہمارا کافی مطلب اس پہ ہم توجہ دیتے ہیں اور کافی فیمیل سٹاف ہے. ذکر کیا تنظیم سازی کر کے آپ تنظیم سازی بھی کرتی ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا آرگنائز کیا جا سکے, راستہ دکھایا جا سکے, لنکنگ بھی کرتی ہیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے آپ یہ تنظیم سازی اور لنکنگ کا جو کام ہے کرتی ہیں. مقصد تو رورل سپورٹ پروگرامز کا یہ ہے کہ جتنے بھی غریب گھرانے ہیں ملک میں جو پاورٹی لائن پہ ہیں اور جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, کہ اگر ان کو منظم کیا جائے تو ہر قسم کی وہ سروس ایکسیس کرتے ہیں. اس وقت جو 1.8 ملین ہاؤس ہولڈس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور کچھ 78,000 جس کو ہم کمیونٹی آرگنائزیشن یا دیہی تنظیمیں بنی ہیں. ایک دفعہ یہ تنظیم بن جائیں تو اب رورل سپورٹ پروگرام ہر ایک سروس پرووائڈ نہیں کر سکتا ہے اور یہ ہمارا ایز سچ کام بھی نہیں ہے. تو یا تو گورنمنٹ لائن ایجنسیز کے ساتھ ان کو لنک کرواتے ہیں یا تو گورنمنٹ کے ساتھ ہم کانٹریکٹس کر کے پروجیکٹس کر کے ہم سروس ڈلیوری میں جاتے ہیں. ڈونرس کے پروجیکٹس ہم کرتے ہیں جیسے این جی اوز کرتی ہیں. مگر اہم چیز یہ ہے کہ اگر یہ تنظیمیں بن جائیں تو یہ تنظیمیں باقی اداروں کے ساتھ بھی کام کر سکتی ہیں. اب پروسیس یہ ہے کہ اگر ایک گاؤں میں جائیں 100 گھرانے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ گھرانے جو ہیں وہ تنظیمیں اپنی بنائیں, اپنے نیڈ کے مطابق بناتے ہیں. یوزلی 25-30 کا گروپ ہوتا ہے اور محلہ وائز تنظیمیں بنتی ہیں. کچھ جگہوں میں پورے گاؤں جو ہیں وہ تنظیمیں بناتے ہیں, وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر ہمارے سوشل موبلائزر ہوتے ہیں جو ہر مہینے جا کے ان سے میٹنگ کرتے ہیں. وہ لوگ جب پلان بناتے ہیں تو اس کے مطابق مختلف سیکٹرز میں یا تو ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں یا تو ہم لنکیج کرتے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ. اس طرح سر آپ کا یہ آرگنائزیشن کا کام چلتا ہے. ڈاکٹر شاہ صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف واپس آئیں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ جو ایس ایم ای بینک بھی پاکستان میں کام کر رہا ہے اس کی جو بینکنگ کی اسٹریٹجی ہے اور جو مائکرو فائنانس جیسے خوشحالی بینک ہے ان میں کیا ڈفرینس ہے اور کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کو لمٹ رکھنی چاہیے کہ ناؤ آئی شوڈ گو ٹو ایس ایم ای اور آئی شوڈ گو ٹو خوشحالی بینک. دیکھیں نا, مائکرو فائنینس جو ہے وہ 25,000 روپیہ 30,000 روپیہ 1,00,000 روپے تک مائکرو فائنینس بینک دے سکتا ہے. لیکن کافی ہمارے ڈسکا میں, گجرانوالہ میں, گجرات میں, وزیر آباد میں چھوٹے چھوٹے انٹرپرنرس ہیں جن کو کہ 10 لاکھ روپے چاہیے, 12 لاکھ روپے چاہیے, 20 لاکھ روپے چاہیے. اس کے لیے ایس ایم ای بینک اور ایس ایم ای برانچز آف کمرشل بینکس وہ پرووائڈ کرتی ہیں. تو اسکیل کی بات ہے اور اس کو ایس ایم ای میں مائگریٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے مائکرو فائنینس لون لے کر 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد, اور بنگلہ دیش میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ شروع انہوں نے کیا مائکرو فائنینس لون لے کر 25,000 کا لیا, وہ واپس کیا 50,000 کا لیا, پھر 1,00,000 کا لیا, اور پھر وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں ٹورڈس دی ایس ایم ای بینکنگ. کیونکہ ہر آدمی تو پیدا نہیں ہوتا پیسوں کے ساتھ, تو یہ پیسے جنریٹ کرتے ہیں اپنی بزنسز سے اور پھر وہ اسکیل اپ اپنے کرتے رہتے ہیں. ایک جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک آئیڈیا ابھی سوچا ہے کہ اس کو اور کس طرح سے ہم مائکرو فائنینس کو اسکیل اپ کریں. فرنٹیئر بلوچستان اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اسلامک بینکنگ کی طرف لوگ کافی رجوع ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سودی نظام جو ہے ہمیں پسند نہیں ہے. اب اس کو اگر ہم اسلامک فائنینس کو اور مائکرو فائنینس کو کسی طرح سے ملا لیں اور مسجد میں جہاں پہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور محلے کے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اچھے آدمی ہیں اور اگر آپ پیسے لیں گے تو واپس کریں گے, اور وہ گروپ جو ہے مسجد میں جو نمازی ہیں وہ گروپ بن جائے آٹومیٹکلی, ایک نیچرل گروپ ہے, اور وہ کہے کہ یہ آدمی کو آپ لون دیں, اس کی گارنٹی ہم کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت ہی کاسٹ افیکٹو طریقہ ہوگا جس سے کہ وہ طبقہ جو اس وقت ایون مائکرو فائنینس بینک, خوشحالی بینک یا این جی او سے پیسے نہیں لے رہا کیونکہ ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ سودی نظام ہے, ان کے لیے مواقع مل جائیں گے کہ وہ غربت کے خاتمے کے لیے اس طرح کے قرضے لیں اور اپنے حال جو ہے امپروو کریں. اور میرا اپنا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں ایک تو آپ کو آٹومیٹک گروپ مل جائے گا, دوسرا گارنٹی مل جائے گی,
तीसरा قسم کے مطلب مختلف طریقے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. خواتین کے حوالے سے خواتین سوشل آرگنائزر اور کریڈٹ آفیسرز ہوتی ہیں. یہ کچھ علاقوں میں تو مرد جا سکتے ہیں مگر زیادہ تر ہماری خواتین زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اگر فیمیل سٹاف ہو, فیلڈ سٹاف ہو, تو ہمارا کافی مطلب اس پہ ہم توجہ دیتے ہیں اور کافی فیمیل سٹاف ہے. ذکر کیا تنظیم سازی کا کہ آپ تنظیم سازی بھی کرتی ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا آرگنائز کیا جا سکے, راستہ دکھایا جا سکے, لنکنگ بھی کرتی ہیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے آپ یہ تنظیم سازی اور لنکنگ کا جو کام ہے کرتی ہیں. مقصد تو رورل سپورٹ پروگرامز کا یہ ہے کہ جتنے بھی غریب گھرانے ہیں ملک میں جو پاورٹی لائن پہ ہیں اور جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, کہ اگر ان کو منظم کیا جائے تو ہر قسم کی وہ سروس ایکسیس کرتے ہیں. اس وقت جو 1.8 ملین ہاؤس ہولڈس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور کچھ 78,000 جس کو ہم کمیونٹی آرگنائزیشن یا دیہی تنظیمیں بنی ہیں. ایک دفعہ یہ تنظیم بن جائیں تو اب رورل سپورٹ پروگرام ہر ایک سروس پرووائڈ نہیں کر سکتا ہے اور یہ ہمارا ایز سچ کام بھی نہیں ہے. تو یا تو گورنمنٹ لائن ایجنسیز کے ساتھ ان کو لنک کرواتے ہیں یا تو گورنمنٹ کے ساتھ ہم کانٹریکٹس کر کے پروجیکٹس کر کے ہم سروس ڈلیوری میں جاتے ہیں. ڈونرز کے پروجیکٹس ہم کرتے ہیں جیسے این جی اوز کرتی ہیں. مگر اہم چیز یہ ہے کہ اگر یہ تنظیمیں بن جائیں تو یہ تنظیمیں باقی اداروں کے ساتھ بھی کام کر سکتی ہیں. اب پروسیس یہ ہے کہ اگر ایک گاؤں میں جائیں 100 گھرانے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ گھرانے جو ہیں وہ تنظیمیں اپنی بنائیں, اپنے نیڈ کے مطابق بناتے ہیں. یوزلی 25-30 کا گروپ ہوتا ہے اور محلہ وائز تنظیمیں بنتی ہیں. کچھ جگہوں میں پورے گاؤں جو ہیں وہ تنظیمیں بناتے ہیں, وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر ہمارے سوشل موبلائزر ہوتے ہیں جو ہر مہینے جا کے ان سے میٹنگ کرتے ہیں. وہ لوگ جب پلان بناتے ہیں تو اس کے مطابق مختلف سیکٹرز میں یا تو ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں یا تو ہم لنکیج کرتے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ. اس طرح سر آپ کا یہ آرگنائزیشن کا کام چلتا ہے. ڈاکٹر شاہ صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف واپس آئیں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ جو ایس ایم ای بینک بھی پاکستان میں کام کر رہا ہے اس کی جو بینکنگ کی اسٹریٹجی ہے اور جو مائکرو فائنانس جیسے خوشحالی بینک ہے ان میں کیا ڈفرینس ہے اور کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کو لمٹ رکھنی چاہیے کہ ناؤ آئی شوڈ گو ٹو ایس ایم ای اور آئی شوڈ گو ٹو خوشحالی بینک. دیکھیں نا, مائکرو فائنینس جو ہے وہ 25,000 روپیہ 30,000 روپیہ 1 لاکھ روپے تک مائکرو فائنینس بینک دے سکتا ہے. لیکن کافی ہمارے ڈسکا میں, گجرانوالہ میں, گجرات میں, وزیر آباد میں چھوٹے چھوٹے انٹرپرینرس ہیں جن کو کہ 10 لاکھ روپے چاہیے, 12 لاکھ روپے چاہیے, 20 لاکھ روپے چاہیے. اس کے لیے ایس ایم ای بینک اور ایس ایم ای برانچز آف کمرشل بینکس وہ پرووائڈ کرتی ہیں. تو اسکیل کی بات ہے اور اس کو ایس ایم ای میں مائگریٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے مائکرو فائنینس لون لے کر 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد, اور بنگلہ دیش میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ شروع انہوں نے کیا مائکرو فائنینس لون لے کر 25,000 کا لیا, وہ واپس کیا 50,000 کا لیا, پھر لاکھ کا لیا, اور پھر وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں ٹورڈس دی ایس ایم ای بینکنگ. کیونکہ ہر آدمی تو پیدا نہیں ہوتا پیسوں کے ساتھ, تو یہ پیسے جنریٹ کرتے ہیں اپنی بزنسز سے اور پھر وہ اسکیل اپ اپنے کرتے رہتے ہیں. ایک جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک آئیڈیا ابھی سوچا ہے کہ اس کو اور کس طرح سے ہم مائکرو فائنینس کو اسکیل اپ کریں. فرنٹیئر بلوچستان اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اسلامک بینکنگ کی طرف لوگ کافی رجوع ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سودی نظام جو ہے ہمیں پسند نہیں ہے. اب اس کو اگر ہم اسلامک فائنینس کو اور مائکرو فائنینس کو کسی طرح سے ملا لیں اور مسجد میں جہاں پہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور محلے کے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اچھے آدمی ہیں اور اگر آپ پیسے لیں گے تو واپس کریں گے, اور وہ گروپ جو ہے مسجد میں جو نمازی ہیں وہ گروپ بن جائے آٹومیٹکلی, ایک نیچرل گروپ ہے, اور وہ کہے کہ یہ آدمی کو آپ لون دیں, اس کی گارنٹی ہم کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت ہی کاسٹ افیکٹو طریقہ ہوگا جس سے کہ وہ طبقہ جو اس وقت ایون مائکرو فائنینس بینک, خوشحالی بینک یا این جی او سے پیسے نہیں لے رہا کیونکہ ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ سودی نظام ہے, ان کے لیے مواقع مل جائیں گے کہ وہ غربت کے خاتمے کے لیے اس طرح کے قرضے لیں اور اپنے حال جو ہے امپروو کریں. اور میرا اپنا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں ایک تو آپ کو آٹومیٹک
ग्रुप मिल जाएगा, दूसरा गारंटी मिल जाएगी, तीसरा